السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مریم زیبا PRC سے۔ آج میں بات کروں گی کہ بچوں کی تربیت کے دوران کس طرح سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ماضی کے تلخ تجربات کا جو سایہ ہے وہ ہم اپنے اس دنیا کے سب سے اہم ترین رشتے کے اوپر اثر انداز ہونے سے ہم روک سکتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر جو ہے یہ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور تلخ تاریخ اگر ہم بیچ میں انٹرونشن نہ کریں، اس کی روک تھام کے لیے کوئی شعوری طور پر قدم نہ اٹھائیں تو اپنے آپ کو دہرائے گی اور مزید نقصان پہنچائے گی۔ ہم لوگ جو ہے، ہم میں سے ہر کوئی بچپن میں ناخوشگوار تجربات سے گزرا ہے۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے، یہاں پہ ہم سب کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو بچپن کے تلخ تجربات کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہیں، وہ ہمارے آنے والے اور حال کے تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو کس طرح سے اپنے ان سکارز کو ہیل کریں، ان دکھی یادوں اور ان تلخ باتوں کو بھلا کر کس طرح سے ہم اپنے ان رشتوں کو محفوظ بنائیں، خاص طور پر بچوں کے ساتھ اپنے رشتے کو۔ بچوں کے ساتھ رشتے میں کی یہ خوبصورتی ہے کہ بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ کو لگے گا کہ بچے جو ہیں وہ کسی چیز کے اوپر، بچوں کی کسی حرکت کے اوپر، بچوں کے کسی رویے کے اوپر ہمارے جذبات زیادہ ہیجان میں آ جاتے ہیں یا زیادہ ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں اپنے تلخ تجربات اور تلخ یادوں کے اوپر کام کرنا ہے، یہاں اپنے سکارز کے اوپر محنت کرنی ہے اور خود کو ہیل کرنا ہے۔ کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ اقدامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی ہیلنگ کر سکتے ہیں، ہم اپنے تلخ تجربات کو اور اپنی تاریخ کو اس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، اس طریقے سے ان کے اوپر محنت کر سکتے ہیں کہ ان کا اثر ہمارے حال کے تعلقات پر کم سے کم ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، جب بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو، تو ہم سوچ سمجھ کے اور کانشیسلی ایکٹ کریں۔ جب بھی ہمارے بچے ہمیں کسی چیز پر چھیڑتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہمارے جذبات چھڑ جاتے ہیں بچوں کی کسی حرکت پر یا بچوں کی کسی عادت پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ایسی یہ چیز ہماری کمزوری ہے، یہ چیز ہمارا ٹریگر ہے اور اس پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو ہمیں اپنے سوچ سمجھ کو اور اپنی مشاہدے کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھنا ہے، اور ایک شعوری طور پر کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں، بچوں کی ان حرکتوں کے اوپر، بچوں کی ان عادات کے اوپر غور کریں جو ہمیں ٹریگر کرتی ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ مسئلہ بچہ نہیں ہوتا، عام طور پر بچہ اپنی معصومانہ بچگانہ حرکت میں ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کو لے کے اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اتنا اس پر سختی سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم معاملہ پھر بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بچہ جو ہے وہ بچہ ہے، وہ بچگانہ حرکت کرے گا، یہاں پہ محنت جو ہے ہمارے اپنے اوپر ہونے والی ہے۔ اور جب بھی کسی چیز پہ، کسی عادت پہ، کسی خاص بچے کے رویے پہ ہم چھڑ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا نازک زاویہ ہے، یہ ہماری شخصیت کی کمزوری ہے اور ہمیں یہاں پہ محنت کرنی ہے۔ دوسرا قدم جو ہے یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے، اپنے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ کام ہمارے اپنے لیے مختص کرنے ضروری ہیں۔ کچھ عادتیں، کچھ ایکٹیویٹیز اپنے لیے خاص کر لیں جن کے اوپر ہم محنت کر کے اپنے آپ کو ڈی سٹریس کر لیں، اپنے تناؤ کے اوپر قابو پائیں، اپنے تناؤ کو کم کریں۔ اس کے لیے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی ایک ہیبٹس ڈیولپ کر لیں، عادت ڈیولپ کر لیں۔ اس میں نمازوں میں اپنے کنسنٹریشن پر، اپنے شعوری طور پر جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں اور جن چیزوں کے خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، ان کے اندر یکسوئی لانے کی کوشش کریں۔ جو مغربی مفکرین، مغربی ماہرین میڈیٹیشن کا تصور دیتے ہیں، وہ نماز میں جو
نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک رحمت اور خاص تاثیر ہے، وہ میڈیٹیشن کے اندر عشر عشیر بھی نہیں ہے. تو ہم نماز کے اندر اپنی یکسوئی پہ محنت کر کے، دعاؤں کے معنی اور مطالب پر غور کر کے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے یکسو ہو کر پیش کر کے، دعائیں پڑھ کے اور اذکار کر کے ہم یہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں فیل گڈ ہارمونز کی مقدار کو بڑھاتا ہے. یہ ہمارے دماغ میں سکون اور یکسوئی کو لاتا ہے، فوکس کو امپروو کرتا ہے، اور ہمیں ہمارا بلند تر مقصد یاد دلاتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ خود ہی سائیڈ لائن پہ ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیزیں ایسے جیسے واک کرنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، اپنے لیے کچھ اپنی دلچسپی کے کچھ کام، جیسے کوئی ہابیز ہو سکتی ہیں، کوئی مشغلے ہو سکتے ہیں، کوئی تعمیری مشغلے ہو سکتے ہیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ بچوں کے ساتھ مل کے کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، بھاگ دوڑ ہو یا کوئی. لیکن جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ خود سلو ڈاؤن کرنا ہے، خود کو ایک اس تناؤ کی اس رش سے، اس ہیجان سے نکالنا ہے. اور یہاں پہ جو میڈیٹیشن کے کچھ اصول، جو مائنڈ فلنس کے کچھ اصول یاد رکھنے ہیں کہ جو چیز بھی ہم تواتر کے ساتھ کریں وہ ہمارے ذہن کو سکون میں لاتی ہے اور سلو ڈاؤن کرتی ہے. جیسے برتن دھونا، جیسے روٹیاں بنانا، جو ہمیں عام طور پر ایک بوجھ یا ایک جو ہے وہ سٹریس والی چیز لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو دل جمعی کے ساتھ کریں اور ایک ایک چیز، ایک ایک سٹیپ کے اوپر فوکس کریں، اس وقت کسی دوسری چیز، کسی دوسرے پریشانی کے بجائے اپنے لگن کے ساتھ وہ کام کریں، تو وہ ہمارے اعصاب کے تناؤ کو کم کرتی ہے. جیسے ڈرائنگ کرنا، جیسے کلرنگ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہمارے کسے ہوئے اعصاب کو ریلیکس کرتا ہے. تیسرا قدم جو یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ہم ایک چیز کو کوئی ہم چھڑ جاتے ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی کچھ ریئیکشن کرتے ہیں، جو کو ہم نی جرک ریئیکشن کہہ سکتے ہیں، جو ہماری شعور کی سطح کو ٹچ کیے بغیر ہی ایک بھیڑ چال والا ریئیکشن ہوتا ہے، کہ مطلب جو کسی نے کہہ دیا تو فوری طور پر بغیر سوچے سمجھے جو ہم کام کرتے ہیں وہ ریئیکشن ہوتا ہے. اس کو توڑنا ہے. ہم اپنے عمل، اپنے برتاؤ، اپنی بات اور اپنے رویہ ظاہر کرنے سے پہلے وہ ایک قیمتی پاز خود کو دینا ہے. کسی نے آپ کو کچھ کہا، کسی کو آپ نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کے ریئیکشن میں کچھ بولنے، کچھ کہنے، کچھ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچنا. یہ قیمتی لمحہ انتہائی فیصلہ کن اور ڈیسائیسو ہوتا ہے. وہ وہی قیمتی لمحہ ہوتا ہے، وہی قیمتی پاز ہوتا ہے جس کے دوران ہم لوگ جو ہیں وہ سوچ بچار کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے اور دوسرے جانوروں میں یہی فرق ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اسی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہم کل قیامت کو جواب دہ ہوں گے. تو اپنے عمل اور اپنے رویے اور اپنے بولنے، اپنی بات کے بارے میں احساس جواب دہی پیدا کرنا، اور ایکشن اور ری ایکشن کے درمیان قیمتی پاز لینا، اس کی شعوری کوشش کرنا نہایت اہم ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت اگر ہمیں یہ لگے کہ ایمرجنسی ہے، اس وقت یہ لگے کہ ہماری انا داؤ پہ ہے یا ہماری عزت داؤ پہ ہے، تو ان سب سے زیادہ جو چیز داؤ پہ ہے وہ ہماری پرسنالٹی، ہمارا کردار، ہماری شخصیت ہے، اور ہمارے بچوں کی تربیت ہے. اس وقت وہ قیمتی پاز لینا سب سے اہم ہے. تو خود کو اس پاز کو لینے کی عادت ڈالیں، شعوری کوشش کریں. آپ دیکھیں گے پہلے، دوسرے، تیسرے دفعہ میں کامیاب نہ بھی ہوں تو چوتھی، پانچویں دفعہ میں آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ ایک مسل کی طرح ہے جس کو ہم ٹرین کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم پریکٹس کر کے اس کو ہم مضبوط کرتے ہیں. جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جذبات اور سٹریس کی سائنس کو سمجھنا ہے. جذبات جو ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جذبات ایک ایسی چیز ہے
جو ہمیں جو بہت نقصان دہ یا منفی چیز ہے۔ ہاں کہ جذبات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیٹرز ہیں کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں یا کوئی چیز درست ہونے والی ہے۔ جیسے اگر کوئی ہماری گاڑی میں کوئی انڈیکیٹر آن ہوتا ہے، کسی خرابی کی نشاندہی ہوتی ہے، تو ہم اس کو توڑ نہیں دیتے اس نشان کو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز خراب ہے، شاید کوئی بیٹری میں مسئلہ ہے یا کوئی آئل چینج ہونے والا ہے یا کوئی مشین کے اندر کوئی خرابی ہے جس کو فکس کرنا ہے۔ تو اسی طرح جب ہمارے جذبات جو ہیں وہ بھونچال آتا ہے، بحران سی کیفیت، اضطراری سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہم ڈسٹریس ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، یا ہم انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یا منفی خیالات میں تیزی آتی ہے، تو یہ سب اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، کسی چیز پر محنت مطلوب ہے، کسی چیز پر کام مطلوب ہے۔ تو ہمیں اس انڈیکیشن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تصور کرنا چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا چیز فکس ہونے والی ہے، کیا چیز ہیل ہونے والی ہے، کیا چیز ٹھیک ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ جب جذبات کا پریشر بڑھتا ہے تو ہم فلائٹ فرائٹ اور فریز والی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم اس ریئیکشن کے بجائے ہم وہ قیمتی پاز لے کے اس کی نیچر کو، اس کے احساسات کی جو فطرت ہے اس کو سمجھ کے، اس کو محسوس کر کے، اس کو ریئلائز کر کے، اس کو اکنالج کر کے اس کی توثیق کریں، تو ہمیں پھر پتہ لگے گا کہ کیا چیز ٹھیک ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ ایموشنز کے سائنس کو، سٹریس کی سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھیں گے تو ہمیں اس سے مینج کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ماضی کے تجربات ہیں، جیسے اگر بچپن میں کسی کو اپنے ماں باپ سے بہت مار پڑی ہے، یا کسی کو پڑھائی کے معاملے میں بہت سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا کسی کو استاد کی طرف سے ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا کسی کو اپنے دوست احباب کی طرف سے بلینگ کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم اپنی ساری کہانی کو یاد کر کے، اس رودات کو یاد کر کے ہم اس کو ریسیٹ کا بٹن دبا سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ نے تشدد سے کام لیا، تو آپ کی جگہ پر اگر دنیا کا سب سے تابعدار ترین بچہ بھی ہوتا تو اس کو بھی مار پڑنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے والدین اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب انہوں نے اپنی شخصیت کی کمزوری پر کام کرنے کے بجائے آپ کو نشانہ بنایا، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت اسی طرح قیمتی ہے، آپ کا وجود اسی طرح وقعت رکھتا ہے، آپ اسی طرح اہم ہیں جس طرح سے ایک بچہ اہم ہوتا ہے، جس طرح ایک انسان کو اللہ نے مکرم بنایا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کو بلینگ کا نشانہ بنایا ہے، تو ان کی کمزوری ہے، ان کی غلطی ہے اور ان کی زیادتی ہے۔ اس میں آپ کی کوئی کمزوری یا آپ کی کوئی جو کوتاہی نہیں ہے کہ آپ اس کا نشانہ بنیں۔ آپ کی جگہ پہ کوئی بھی ہوتا تو اس کو نشانہ بناتے۔ تو اپنی ان تلخیوں کو یاد کر کے اور اپنی ان چیزوں کو یاد کر کے آپ اپنی کہانی کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا، اپنے حکمت سے اللہ رب العزت نے پوری حکمت سے اس میں کوئی جو ہے وہ غیر ضروری یا غیر فائدہ مند چیز نہیں رکھی۔ جو ہوا اللہ کی حکمت سے بالکل ٹھیک ہوا، اور اگر ہوا تو اس میں آپ کی غلطی یا آپ کی اس میں کوئی کمی یا اس میں کوتاہی نہیں تھی۔ اگر تھی بھی تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اب ٹھیک کرنے کے لیے۔ اب آپ کو موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سب چیزوں کو یاد کر کے آپ اپنی تاریخ کو مت دہرائیں۔ اپنی کمزوری، اپنی شخصی کمزوری، اپنے انا کے لیے اپنے بچوں کو یا اپنے قیمتی رشتوں کو نشانہ نہ بنائیں۔ اپنے جذبات کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے سے کمزور لوگوں کو مشق ستم نہ بنائیں، بلکہ اپنے جذبات کو چینلائز کریں، ان کو مینج کریں۔ یہاں پہ اپنی رودات، اپنی کہانی کو یاد کر کے اس موقع پر اپنے آپ کو اپنے ساتھ کمپیشن کر کے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے آپ اپنی کہانی کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات اگر آپ کسی تھراپسٹ کے ساتھ بات کر کے خود لکھ کے آپ اس کو گریو کر سکتے ہیں۔
اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بھی بےمانی، کوئی بھی عبث کام نہیں ہوتا. تو جو بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے خیر اور حکمت کے پر مبنی ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اکثر یہ چیز سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ غلط چیز یا میرے ساتھ یہ سخت چیز یا میرے ساتھ یہ کوئی برا تجربہ کیوں ہوا، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا کیوں ہوا. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بچہ جس کو اگر ویکسینیشن جس کی ہو رہی ہے، تو وہ بچہ ویکسینیشن کے فوائد کو نہیں سمجھ سکتا. اس کو جو نظر آتا ہے وہ صرف وہ سرنج کی جو ہے کی سوئی ہے. اسی طرح ہمیں بہت ساری چیزوں میں بہت سارے جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ان کی حکمت کچھ کی ہمیں سمجھ آتی ہے، کچھ کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے مکمل حکمت اور مکمل علم کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ فرمایا وہ خیر کے اوپر ہے. تو اللہ سے نیک گمان رکھیں، اور جو ہوا اس کو خود کے ساتھ کمپیشن، خود کے ساتھ ہمدردی کر کے، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ان واقعات کو یاد کر کے رودات لکھیں اور مثبت انداز میں لکھیں، ذہن میں دہرائیں، معاف کریں، اور خود کو انسان، جنہوں نے زیادتی کی ان کو بھی انسان سمجھ کے معاف کر دیں. یہاں پہ ہمارا جو ہم یہ پانچواں جو میں نے سٹیپ بتایا وہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کے تلخ تجربات کو یاد کر کے اس میں موجود حکمت کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کو مثبت انداز میں یاد کریں. اگر کسی نے آپ کی قدر نہیں کی تو اس سے آپ کی قدر کہیں بھی کم نہیں ہوتی. اس کی اپنی کمزوری تھی جس نے قدر نہیں کی. آپ کی قدر وہی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. آپ مکرم ہیں، آپ ویلیویبل ہیں. آپ کی قیمت اللہ نے مقرر کر دی. وہ قیمت، وہ قدر و قیمت جو کسی مال یا اسباب یا رشتوں یا ڈگری یا تعلیم یا دولت سے مشروط نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی خدا داد قدر و قیمت ہے، جو کسی کے کم کرنے سے کم نہیں ہوتی، جو کسی کے بڑھانے سے بڑھتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ آپ کی ہے اور محفوظ ہے. جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ماضی کے تجربات سے باہر نکل نہیں رہے، آپ دوسروں کو معاف نہیں کر سک رہے، یا آپ کے جو ماضی کی تلخیاں ہیں وہ بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور آنے والے رشتوں پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، تو اپنے لیے ون آن ون سیشن کا اہتمام کریں، ہیلپ مانگیں، مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں، اور اپنے وقت اور اپنے ریسورسز کو انویسٹ کریں. تھراپسٹ سے بات کریں، لائف کوچ سے بات کریں، کاؤنسلر سے بات کریں. اپنے لیے اپنے رشتوں میں سپورٹ ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ کس ان طریقوں پر کے لیے تحقیق کریں، جستجو کریں کہ جن طریقوں سے ہم اپنے پیاروں سے وہ سپورٹ حاصل کریں جو ہمارا حق ہے. یہاں پر میں نے اس بات سے ایک خلاصہ کر کے اختتام کرتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنی ماضی کی تلخیوں اور اپنے ناخوشگوار ماضی سے جڑے ہوئے واقعات کی وجہ سے اگر ہمارے حال کے اوپر اثر ہو رہا ہے، اگر ہمارا بچوں کے ساتھ رشتے میں اثر ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے، کہ ہم اپنے جذبات کو سنبھالنے کے بجائے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے قیمتی رشتوں کو اس کا مشق ستم بنا رہے ہیں، تو ہم یہ 6 اقدامات اٹھا کر ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. پہلا یہ کہ ہم شعوری طور پر تربیت کا کام کریں، ایک نی جرک کے بجائے ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور سوچ سمجھ کے اپنے اقدامات اٹھائیں. دوسرا، اپنے لیے تناؤ اور اپنے بحران، اپنے اضطراب کو کم کرنے کے لیے روٹین اور عادات بنائیں. تیسرا یہ کہ اپنے جو ہیں وہ جو نی جرک ریئیکشن ہے، ایکشن اور ریئیکشن کے درمیان جو ہے وہ قیمتی جو پاز ہوتا ہے، قیمتی وقفہ ہوتا ہے، وہ لینے کی پریکٹس کریں. چوتھا یہ کہ اپنے جذبات کو سمجھیں، سٹریس کی سائنس کو سمجھیں. چھٹا یہ کہ اپنی ماضی کی تلخ یادوں کو دہرا کر اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے اس کی کہانی دوبارہ لکھیں. اللہ کی حکمت پر یقین رکھیں، معافی تلافی کریں، اور اپنی ماضی کو ایک مثبت انداز میں سوچیں، اپنے ساتھ ہمدردی کریں، دوسروں کو انسان سمجھ کے معاف کریں. اللہ کی تقدیر پر اپنے ایمان کو، یقین کی تجدید کریں. اور چھٹا یہ کہ اگر آپ کو ایسا نہیں لگ رہا، آپ کو خود کرنا مشکل لگ رہا ہے، تو مدد کے لیے آگے ہاتھ بڑھائیں، کاؤنسلر سے بات کریں، لائف کوچ سے بات کریں، اور اپنے لیے مدد مانگنے کی ہمت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.